آج ہم جو پڑھنے وہ ہے کتاب الفقہ، ٹھیک، کتاب الفقہ پڑھنی ہے، ٹھیک۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کا لیسن نمبر 1، فقہ کا لیسن نمبر 1، چیپٹر نمبر 1، کلاس ہماری کون سی ہے؟ 4th، ویری گڈ۔ اس کے چیپٹر کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ کیا ہے بچے اس کے چیپٹر کا نام؟ اسلام۔ اسلام سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جس پہ ہم اور آپ قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ یعنی سب سے اچھا، سب سے پیارا، سب سے اعلیٰ مذہب اللہ کے نزدیک، کس کے نزدیک؟ ہمارے آپ کے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک کون سا مذہب ہے، کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو پسند فرمایا ہے سب سے زیادہ، ٹھیک۔ کس کو؟ اسلام ہی اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب ہے، یعنی سب سے اچھا مذہب کس کے نزدیک ہے بچے؟ اللہ کے نزدیک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے، کیا فرمایا؟ کہ اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو۔ کون کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں نا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کیا اللہ کے لیے کرتے ہیں نا؟ کیا ہم کسی بندے کے لیے کرتے ہیں؟ نیت کیا کرتے ہیں؟ نیت میں تو اللہ کا نام لیتے ہیں نا، اللہ کا ہی لیتے ہیں نا، یا کسی بندے کا لیتے ہیں؟ ہاں، تو عبادت کس کی کرتے ہیں ہم؟ اللہ کی۔ کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی، نہ کہ کسی بندے کی۔ ہاں، اگر اللہ کے بعد کسی دوسرے کو حکم ہوتا سجدہ کرنا تو اپنی بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اپنی وائف اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرے، لیکن ایسا حکم نہیں آیا۔ اگر آتا تو یہ ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ اور محمد اللہ کے رسول ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہے؟ رسول ہیں۔ اب آگے کہتے ہیں اور نماز پڑھو۔ کیا کہا؟ نماز پڑھو، ویری گڈ۔ اور کیا بولا؟ ہاں، اور زکوٰۃ ادا کرو، شاباش، اچھے بچے ہو آپ۔ اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ ہاں، کہتے ہیں کہ نماز کی تاکید آئی ہے سب سے زیادہ۔ کس کی آئی ہے؟ نماز کی تاکید آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ سمجھتے ہیں، جب آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، خانہ کعبہ کا حج کرو اگر تم صاحب استطاعت ہو۔ یعنی اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس کہ آپ حج کر سکتے ہیں، اس کے حج کرنے کے بعد یعنی کہ آپ کا سال بھر کا خرچہ جو ہے اس کے بعد بچ جائے گا، آپ آرام سے سال بھر کھا پی سکتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ حج کریں۔ کیا کریں آپ؟ حج کریں۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے تو خانہ کعبے کا حج کرو۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ کس سے حدیث ہے بچے؟ مسلم شریف نے سے روایت کیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جہاں سے نہیں آیا تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو، ابھی آ گیا۔ چلو اب لکھنے ہم نے کوشچن آنسر آگے کرنے۔ کوشچن نمبر 1 یہ ہے، اللہ کے نزدیک کون سا مذہب پسندیدہ ہے؟ اللہ کے نزدیک کون سا مذہب جو ہے وہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے۔ تو اس کا آنسر بالکل آسان ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی، یا اس کو یوں کرو کہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے۔ اینڈ آؤٹ؟ گڈ۔ کوشچن نمبر 2، مسلم میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، کچھ دور کی بات نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ مسلم میں اللہ کے رسول نے
یہاں کیا لکھا ہے؟ مسلم میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تو اس میں یہ فرمایا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، خانہ کعبہ کا حج کرو اگر تم صاحب استطاعت ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کمپلیٹ۔ اب آگے ہے ورڈ میننگس۔ دین، ورڈ میننگس، دین کا مذہب ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مذہب، یعنی دین، ہمارا دین کیا، ہم کس مذہب پہ ہیں؟ ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کیا ہے؟ وہی اس میں بتایا کہ اس کا دین کا مطلب لکھو مذہب۔ اب صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے بچے نماز۔ ایک ہم پڑھتے ہیں نا صبح نماز کے بعد صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ صلاۃ ایک الگ ہوتی ہے، صلاۃ درود شریف کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ صلاۃ کا مطلب لیا جائے گا کہ نماز۔ کیا لیا جائے گا بچے؟ نماز۔ اور کہتے ہیں سبیل، سبیل کا مطلب بہت سے ہوتے ہیں، طلب کرنا ہوتا ہے، ٹھیک، حاصل کرنا ہوتا ہے، کوئی اچھی سبیل بتاؤ، اچھا طریقہ بتاؤ، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم یہ لکھیں گے کہ سبیل کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، یعنی کوئی اچھا طریقہ بتاؤ، ہمیں کچھ اچھی سبیل بتاؤ کہ ہم اس راستے پہ چلیں، اچھا طریقہ دو، اچھا مشورہ دو، تو اس لیے ہم لکھیں گے اس پہ کیا؟ طریقہ۔ استطاعت کہتے ہیں مالدار کو، اسے کہتے ہیں مالدار، جس کے پاس بہت ساری دولت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مالدار۔ استطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالدار، ٹھیک۔ اب آگے ہمارے پاس آگے فلنگ دا بلینکس۔ کیا ہے؟ فلنگ دا بلینکس۔ اسلام ہی اللہ کے نزدیک ڈیش مذہب ہے۔ اس میں کیا آئے گا؟ اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے، ٹھیک۔ اب ہے دوسری، اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا ڈیش معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک۔ ڈیش کا حج کرو اگر تم صاحب استطاعت ہو، ڈیش کا حج کرو کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے، کس کا؟ خانہ کعبہ کا۔ ویری گڈ، خانہ کعبے کا حج کرو اگر تم صاحب استطاعت ہو۔